نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن محمد بن الحنفیہ قال قلت لأبی ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر قلت ثم من قال عمر وخشیت ان یقول عثمان رجل من المسلمین رواہ البخاری وعن ابن عمر قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم رواه البخاري وفي رواية لأبي داود قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي افضل امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان رضی اللہ عنہم۔ تین روایتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ ان تینوں روایتوں میں خلفائے ثلاثہ کی فضیلت اور مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ ان میں پہلی روایت جو پڑھی گئی یہ محمد ابن الحنفیہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے۔ محمد ابن الحنفیہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا ہے۔ اس کی ماں حضرت فاطمہ کے علاوہ حضرت علی کی اور بیویوں میں سے یہ اولاد ہوئی ہے۔ محمد ابن الحنفیہ یہ فرماتے ہیں قال قلت لأبی، میں نے اپنے والد سے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد؟ چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے۔ عبداللہ ابن سبا جو اصل میں یہودی تھا، منافقانہ طور پر مسلمان ہوا اور اس نے مسلمانوں کے اندر فتنہ ڈالتے ہوئے مختلف غلط باتیں مشہور کی۔ ان میں سے ایک یہ بات مشہور کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس امت کے افضل ترین شخصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور وہی خلافت کے مستحق بھی وہی تھے، نبی علیہ السلام کے جانشین ہونے کے وہی مستحق تھے۔ تو بہت سارے لوگ ان باتوں کو اپنا عقیدہ بنا لیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ اپنے آپ کو محبان علی اور شیعان علی کہتے تھے۔ شیعہ گروہ کو کہتے ہیں، یعنی ہم حضرت علی کے گروہ کے ہیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت خلیفہ بنے تو ہنگامی حالات تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تھے، مسلمانوں میں انتشار تھا، اور کچھ مصر سے آئے ہوئے کچھ باغیوں نے یہ انتشار پھیلایا ہوا تھا۔ تو ایسے حالات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی باغیوں نے اپنا خلیفہ بنا لیا، اور باقی جو مسلمان تھے، جو صحابہ تھے، وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر جو ہے انہوں نے بیعت کر لی، کیونکہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سب سے افضل ترین شخصیت تھے امت میں۔ البتہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کافی عرصے سے شام کے گورنر تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے، اور شام میں اس کا بہت اثر و رسوخ تھا، وہ خاندانی اعتبار سے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے۔ تو انہیں جب پتہ چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے وہی لوگ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد ہیں، تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام بھیجا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے انتقام اور قصاص لیا جائے شرعی قاعدے کے مطابق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت خلیفہ بن چکے تھے، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ پہلے آپ مجھے خلیفہ تسلیم کر لیں، تمام مسلمان ایک خلیفہ پر متحد ہو جائیں، پھر شرعی قانون کے مطابق آپ
مدعا پیش کریں، دعویٰ پیش کریں، اس پر گواہ پیش کریں، عدالت کے ذریعے قاتلین کو سزا دی جائے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات معقول تھی، قاعدے کے مطابق تھی، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے وہ فی الفور سزا کے مستحق ہیں، اور وہ آپ کو معلوم ہے، آپ کے ارد گرد ہیں وہ لوگ، لہٰذا آپ پہلے انہیں سزا دیں، پھر میں آپ کی بیعت کروں گا۔ تو یہ ایک اجتہادی اختلاف تھا صحابہ کا آپس میں، جس کی وجہ سے وہ متفق نہ ہو سکے۔ اس دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کر کے مدینے آئیں اور مدینے ان کو پتہ چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح باغیوں نے شہید کر دیا ہے، اور انہی باغیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بھی تسلیم کر لیا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں چونکہ حالات مناسب نہیں تھے، انہوں نے فوراً دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ منتقل کر لیا۔ تو جو صحابہ کرام وہاں موجود تھے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آپ ام المومنین ہیں، تمام مسلمانوں کی ماں ہیں، آپ کی بہت عزت اور احترام کی جاتی ہے، لہٰذا آپ اس مسئلے کو حل کریں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں تاکہ یہ حضرت عثمان کے قاتلین کو سزا دی جائے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئیں، ان کے ساتھ بہت سارا لشکر جس میں بہت سارے صحابہ تھے وہ روانہ ہو گئے کوفہ کی جانب۔ ادھر کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں ایسے لوگ موجود تھے جو حضرت عثمان کے قاتلین تھے، انہیں پتہ چلا کہ یہ لوگ آئیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی آپس میں مصالحت ہو جائے اور پھر ہماری خیر نہیں ہوگی، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط طریقے سے گائیڈ کیا کہ یہ لوگ آپ سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لہٰذا آپ کو اپنے دفاع میں نکلنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی سمجھے کہ شاید یہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے تو جنگ کرنا تو ان کے لیے مناسب نہیں ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی مجبوراً اپنے دفاعی اقدام میں، کیونکہ خلافت کو سنبھالنا، خلافت کو محفوظ رکھنا بھی خلیفہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، شرعی منصب ہے، کوئی دنیاوی منصب نہیں ہے، یہ ایک شرعی منصب ہے، اس کی حفاظت ضروری ہوتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبوراً دفاع میں نکلے، اور پھر جنگ ابھی ہوئی نہیں تھی، آپس میں مذاکرات ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم تو اس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو مناسب جواب دیا کہ یہ تو اچھی بات ہے، غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، ہم اس سلسلے میں غور و فکر کریں گے، اور شرعی قاعدے کے مطابق جن پر دعویٰ جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ورثاء کریں گے، ہم اس سے قصاص لیں گے اگر شرعی عدالت میں ان کا جو ہے وہ جرم ثابت ہو جائے۔ تو یہ مذاکرات تقریباً کامیاب ہو گئے تھے، لیکن یہاں پھر جو قاتلین عثمان تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ ہمارا جو ہے وہ معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے، تو انہوں نے یہ شرارت کی، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، کہ انہوں نے رات کے وقت اپنے آدمی پھیلا دیے اور ان کو خفیہ طور پر حکم دیا کہ تم حضرت عائشہ کے لشکر پر تیر برساؤ۔ انہوں نے جب تیر برسانا شروع کر دیے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لشکر تھا وہ حیران ہو گیا کہ ابھی ہمارے ساتھ صلح ہوئی، معاہدہ ہوئی، ابھی یہ تو اچانک انہوں نے حملہ کر دیا، دھوکہ دیا ہے ہمیں۔ تو جواباً انہوں نے بھی تیر برسانے شروع کر دیے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر والے بھی حیران ہو گئے کہ بھئی یہ تو معاہدہ طے ہو گیا تھا، پھر کس طرح؟ تو جب ایک مرتبہ لڑائی گرم ہو جائے تو پھر گرم ہو جاتی ہے، تو اس طرح دونوں میں باقاعدہ جنگ ہوئی، بہت خونریز جنگ ہوئی، اسے جنگ جمل کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر کجاوا رکھے ہوئی تھی، کجاوا پر چاروں طرف پردہ تھا، پردے کے اندر تھی اور وہ قیادت کر رہی تھی، تو اس لیے جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ اور یہ اس جنگ میں دونوں جانب سے بہت سارے صحابہ بھی شہید ہو گئے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا صحابہ پر۔ تو بہرحال پھر جب کسی طرح بھی جنگ بند نہیں ہو رہی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں کسی نے مشورہ دیا کہ جب تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ
اونٹ پر جو کجاوا ہے، جب تک یہ موجود ہوگا اس کا لشکر پیچھے نہیں ہٹے گا، لہٰذا کسی طریقے سے اس کجاوے کو گرا دو۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں محمد بن ابی بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، چھوٹی سی عمر میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئی تو عمر اس کی چھوٹی تھی، اور ان کی والدہ نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کر لی تھی، تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ بولا بیٹا بھی، تربیت یافتہ بھی نہیں، ان کے گھر میں پرورش ہوئی تھی، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے بہت قریبی تعلق تھا۔ اور بدقسمتی سے یہی وہ شخص تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو باغی تھے ان کی قیادت کر رہا تھا۔ تو یہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھا اور حضرت عائشہ کا بھائی تھا، تو لوگوں نے اسے کہا کہ تمہاری بہن ہے، لہٰذا تمہارے لیے تمہارا اپنا محرم ہے، تم کس طریقے سے اس پالان کو نیچے گرا دو۔ چنانچہ یہ محمد بن ابو بکر جو ہے وہ آیا اور اس نے پالان پر ہاتھ ڈالا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ ہاتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کو جب چھوا تو اسے تو نہیں پتہ تھا کہ یہ کون ہے، وہ تو پردے میں تھی، تو اس نے بد دعا دی کہ خدا ان ہاتھوں کو تباہ کرے جو نبی علیہ السلام کے حرم پر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ بہرحال اس نے جب وہ پالان کو نیچے گرایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زخمی ہو گئیں، تو لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ تو اس طریقے سے یہ جنگ ختم ہوئی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر کو واپس بلا لیا۔ پھر تمام عمر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے افسوس کرتی تھی کہ کاش میں نہ جاتی، یعنی وہ اس جنگ پر خوش نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ساری زندگی افسوس کرتے رہے کہ کاش ہمارے آپس میں یہ معاملہ نہ بنتا۔ تو صحابہ کے درمیان اتفاقیات تھے، ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، ایک دوسرے کے خلاف ان کے آپس میں کوئی تنازعات یعنی جو ہوئے وہ حادثات تھے، اتفاقی طور پر حادثات تھے، جان بوجھ کر انہوں نے ایسا نہیں کیا یا اجتہادی غلطی کی بنیاد پر تھا۔ بہرحال اسی طرح پھر حضرت دوسری جنگ صفین ہوئی۔ حضرت عثمان جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے لشکر لے کر آ گئے۔ ان کا یہی مطالبہ تھا کہ بھئی ہم قاتلین عثمان سے قصاص لینا چاہتے ہیں۔ حضرت علی کے ساتھ بغاوت وغیرہ ان کا کوئی مقصد نہیں تھا، اور یہ مقصد ایک لحاظ سے صحیح بھی تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہی سمجھتے کہ اس طرح بھئی قصاص نہیں لیا جا سکتا، طریقے کے مطابق عدالتی کارروائی ہونے دیں، شرعی قاعدے کے مطابق مقدمہ درج کرائیں، ان کے ورثاء آئیں، عدالت میں گواہ پیش کریں، اور جن کے خلاف جرم ثابت ہو ان کو سزا دی جائے گی۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بضد تھے کہ چونکہ وہ لوگ آپ کے لشکر میں ہیں، وہ لوگ جو ہے آپ کو ایسا کرنے نہیں دیں گے، وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے۔ بہرحال تو اسی طرح اختلاف کی بنیاد پر اجتہادی غلطی ہوئی، اور دونوں کی آپس میں باقاعدہ دونوں فوجوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، اس میں بھی بہت زیادہ خون ریزی ہوئی، اور بالآخر پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو نیزے پر اوپر اٹھایا اور یہ پیغام بھیجا کہ آؤ ہمارے اور آپ کے درمیان قرآن فیصلہ کرے گا، ہمارے اختلافات قرآن کے ذریعے ختم کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا۔ پھر درمیان میں ثالث مقرر ہوئے اور انہوں نے دونوں کے درمیان صلح کرا دی، اور فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ اپنی جگہ پر جو ہے وہ حکمرانی کریں، خلافت کریں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر قائم رہیں گے۔ پھر ان کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ 4.5 سال کا عرصہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کا رہا۔ پھر خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ جو امیر معاویہ کے بھی خلاف تھے اور حضرت علی کے بھی خلاف تھے، انہیں خوارج کہا جانے لگا، خارجی لوگ تھے، وہ علیحدہ ایک جماعت بن گئی۔ انہوں نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باقاعدہ ایک جنگ کی جسے جنگ نہروان کہتے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت 4.5 سالہ دور خلافت ہے۔ 3 بڑی جنگیں اس میں ہوئیں، اس میں خارجیوں کو شکست ہوئی، لیکن انہوں نے خفیہ منصوبہ بنایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کریں گے اور امیر معاویہ کو بھی قتل کریں گے۔ ایک آدمی حضرت علی کے لیے مقرر کیا، ایک حضرت امیر معاویہ کے لیے مقرر کیا۔ جو امیر معاویہ کے قتل کرنے کے لیے گیا تھا وہ پکڑا گیا، وہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
پیچھے بھیجا گیا تھا، تو اس نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں داخل ہو رہے تھے اچانک اس پر حملہ کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا، اور بعد میں پھر وہ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور 6 ماہ تک وہ خلیفہ رہے۔ امیر معاویہ کے ساتھ اور حضرت حسن کے آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، وہ اپنی جگہ یہ اپنی جگہ بس۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب امیر معاویہ نے پیغام بھیجا کہ بھئی اختلافات ختم کر لیں اور پوری امت ایک خلیفہ پر متحد ہو جائے، آپ جو مطالبات کریں گے میں آپ کو، چونکہ حضرت حسن عمر میں کم تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عمر میں بڑے تھے، بڑے صحابی تھے اور سیاسی امور میں بھی زیادہ مہارت رکھتے تھے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ خلافت میرے حوالے کر دیں، آپ بھی تسلیم ہو جائیں اور پوری امت ایک خلیفہ پر آ جائے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات تسلیم کر لی، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ انہیں مراعات تھی کہ اہل بیت کو روزانہ سالانہ اتنے وظائف ملیں گے، یہ ملیں گے، وہ ملیں گے۔ اس وجہ سے پھر 20 سال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے، اور کبھی اہل بیت ہم امام حسن، امام حسین، ان کے گھر والے کسی نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت نہیں کی، بلکہ بالکل امن چین سکون کے ساتھ بیرونی فتوحات ہو رہی تھیں، کفار کے خلاف جنگیں ہو رہی تھیں، اور بہت زیادہ اسلامی سرحدیں پھیل رہی تھیں، اسلام ترقی کر رہا تھا۔ تو یہ ایسے حالات تھے۔ پھر جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوت ہونے کے قریب ہوئے، بوڑھے ہو گئے تھے اور سمجھنے لگے کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے، تو انہوں نے جب حالات کا جائزہ لیا تو کچھ لوگ بھی آگے پیچھے جو ہوتے ہیں حکومتوں کے مشورے دینے والے، تو انہوں نے کہا کہ اب ایسا نہ ہو کیوں ہر طرف بنو امیہ، ان کا امیر معاویہ کا جو خاندان تھا اسے بنو امیہ کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا جو خاندان ہے بنو ہاشم کہلاتا ہے، حضرت علی بنو ہاشم سے تھے، اور یہ نبی علیہ السلام کے دادا تھے نا ہاشم، نبی علیہ پردادا بلکہ دادے کے باپ۔ یہ بنو امیہ اور بنو ہاشم آپس میں چچزاد ہیں، اصل میں ان کی آپس میں یہ اختلافات جو ہے وہ اسلام سے پہلے سے چلے آ رہے تھے۔ یعنی نبی علیہ السلام کے پردادا ہاشم کا بھائی تھا عبد الشمس کا بیٹا تھا امیہ، یہ امیہ جو بھتیجا تھا ہاشم کا، ان چچا بھتیجے کی خاص کر یہ جو امیہ تھا یہ تھوڑا سرکش سا تھا، اور ہاشم شریف آدمی تھا، سردار بھی تھا اپنی قوم کا، تو ان کی آپس میں چپ کلش ہوتی تھی، اور وہ آپس میں تنازعات اختلافات پھر ان کی اولادوں میں چلتی۔ اسی وجہ سے جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو چونکہ نبی علیہ السلام بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، ہاشم کی اولاد تھے، اور دوسری طرف جو بنو امیہ کے خاندان والے تھے انہوں نے بہت سارے لوگوں نے صرف اس وجہ سے نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے کہ یہ ہمارے دشمن کے قبیلے کا ہے۔ صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد شخص تھے جو بنو امیہ خاندان سے تھے اور سب سے پہلے مسلمان ہوئے، بنو امیہ خاندان میں شروع میں مسلمان ہو گئے تھے، بعد میں پھر اور بھی آتے گئے، مسلمان ہوتے گئے، پھر سارے بنو امیہ مسلمان ہو گئے۔ لیکن وہ جو زمانے جاہلیت میں آپس میں اختلاف چلے آ رہے تھے وہ چلتے چلتے یہ بعد میں پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد پھر انہوں نے سر اٹھا لیا۔ تو اس وقت چونکہ 20 سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی تھی، تو معاشرے میں ہر طرف بنو امیہ کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا۔ دوسری طرف جو صحابہ کرام بڑی عمر کے تھے وہ تو یا وفات پا چکے تھے یا بوڑھے ہو چکے تھے، صرف وہ صحابہ اب سرکردہ شخصیات میں تھے جو نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت بچپن نہیں، جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، امام حسن بھی فوت ہو چکے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عبداللہ ابن زبیر تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، اور عبداللہ ابن عباس تھے۔ یہ تمام چھوٹی عمر والے، نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت یہ چھوٹی عمر کے تھے، لیکن اب چونکہ 50 سال سن 60 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، تو اب تقریباً یہ 50 سال عمر کے پہنچے ہوئے، تو 50 سال عمر کا تو معتبر آدمی ہوتا ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوف تھا کہ بلکہ ان کو وزیروں مشیروں نے اسے یہ ذہن میں بیٹھا لیا تھا کہ اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا لیں
تو پوری امت میں انتشار نہیں، کیونکہ آپ خلیفہ ہیں، لوگ آپ کی بات مانیں گے، خلیفہ کو اختیار ہوتا ہے، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، شریعت میں کوئی پابندی نہیں لگائی، بلکہ جتنے بھی چاروں خلیفہ بنے الگ الگ طریقے سے بنے ہیں، تو لہٰذا خلیفہ جو بھی مناسب سمجھتا ہے اسے اجازت ہے اس بات کی۔ لیکن ابھی تک ایسا ہوا نہیں تھا اس سے پہلے کہ کسی خلیفہ نے خود اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنایا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ بنا تھا حسن، لیکن اس کو حضرت علی نے خود نہیں بنایا تھا، بلکہ لوگوں نے اس کو، حضرت علی کی شہادت کے بعد لوگوں نے اس کو خلیفہ بنا لیا تھا۔ اور یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت امیر معاویہ خود اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو جانشین بنا رہے تھے، کوئی اس میں شرعاً قباحت نہیں تھی، کیونکہ امیر کو بہرحال اختیار شرعاً حاصل ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ مختلف صحابہ کے پاس گئے اور انہیں اعتماد میں لیا، تو چند صحابہ نے تحفظات کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ دیکھو تمہارے پیشرو جو خلفاء گزرے ہیں انہوں نے کسی نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ تم خود کسی کو خلیفہ نہ بناؤ بلکہ لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ایسا ہو گیا تو بہت زیادہ خون ریزی ہوگی، بنو امیہ والے نہیں مانیں گے، جنگیں ہوں گی، تو اصل میں ان کی نیت صاف تھی اور اپنے بیٹے کو بھی بہت نصیحتیں کی تھی کہ اہل بیت کا بہت خیال رکھنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ عمر اس کی چھوٹی تھی، 24-25 سال عمر تھی اس وقت، نوجوان تھا، بہت جنگوں میں بھی حصہ لیا تھا صحابہ کے ساتھ مل کر۔ اور یہ جو بہت ساری باتیں مشہور ہیں اس وقت اس میں یہ باتیں نہیں تھی، فسق و فجور وغیرہ، صحابی نہیں تھا، صحابی کا بیٹا تھا اور ایک صحیح متقی پرہیزگار مسلمان تھا۔ بعد میں پھر اس میں عادات خراب ہو گئیں، جو فسق و فجور اور یہ اور وہ بہت ساری باتیں سنی سنائی بھی ہیں، واللہ عالم کہ واقعی شرابی مباح تھا نہیں تھا، ایسا تھا ویسا تھا۔ لیکن بہرحال جس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنا جانشین بنایا اس وقت ایسی کوئی بات اس میں واضح طور پر نظر نہیں آ رہی تھی، تو وہ اس کو خلیفہ اس لیے بنا کر گئے تاکہ خون ریزی نہ ہو۔ بہرحال لیکن اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا کربلا کے واقعے میں ہوا، اصل میں یہ بات یہاں سے چل رہی ہے کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ لوگ پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے یہ باتیں پھیلانا شروع کر دی تھیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان ان پر فضیلت دینے لگے کہ یہ سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں اور یہی نبی علیہ السلام کے جانشین ہونے کے حقدار تھے۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا، تو چونکہ یہ لوگ پیدا ہو گئے تھے اور ایسی باتیں ہو رہی تھیں، تو اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیٹا محمد ابن حنفیہ یہ خود اپنے والد سے پوچھتے ہیں کہ میں اپنے والد سے پوچھوں کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ چنانچہ اس روایت میں ہے کہ محمد ابن الحنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی سے کہا ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے نبی علیہ السلام کے بعد؟ تو حضرت علی نے فوراً جواب دیا قال ابو بکر، نبی علیہ السلام کے بعد اس امت میں افضل ترین ابو بکر صدیق ہیں۔ دیکھو حضرت علی کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اور پھر فرمایا قلت ثم من، ان کے بیٹے کہتے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ابو بکر تو نمبر 1 ہو گیا، اب اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ قال عمر، حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بکر کے بعد عمر کا نمبر ہے، دوسرے نمبر پر عمر ہے۔ محمد ابن الحنفیہ کہتے ہیں وخشیت ان یقول عثمان، چونکہ صحابہ میں اور عام طور مسلمانوں میں تو یہ بات مشہور تھی کہ سب سے زیادہ ابو بکر صدیق فضیلت رکھتے ہیں، پھر عمر، پھر عثمان، تو یہ خود کہتے ہیں کہ پہلے ابو بکر کا نام لیا، پھر عمر کا نام لیا، پھر تیسری مرتبہ میں نے یوں نہیں کہا کہ پھر عمر کے بعد کون ہے، میں نے سوال کا انداز بدل کر کہا اور میں نے کہا کہ ثم انت، میں نے کہا نہیں وخشیت ان یقول عثمان، مجھے یہ اندیشہ تھا کہ اب میں پوچھوں گا تو یہ حضرت عثمان کا نام لیں گے، کیونکہ تمام صحابہ میں یہی بات مشہور تھی، تو حضرت علی بھی یہی اسی کے قائل تھے۔ تو میں نے کہا کہ قلت ثم انت، کیا حضرت عمر کے بعد پھر آپ کا درجہ ہے کہ چلو پہلا نہ صحیح، دوسرا نہ صحیح، تیسرا درجہ تو آپ کا ہوگا، حضرت عثمان سے تو آپ افضل ہوں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، میں ایک عام مسلمان ہوں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ میں ایک عام مسلمان ہوں، یہ تواضع ہے، انکساری ہے۔ عام مسلمان نہیں تھے، وہ بھی بہت بڑے مسلمان تھے، بہت بڑی شان والے تھے، بہت بڑی فضیلت والے تھے، لیکن یہ انہوں نے بتا دیا کہ نہیں، تیسرا مرتبہ میرا نہیں ہے،
کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نبی علیہ السلام کے زمانے سے اس ترتیب سے چلے آ رہے تھے۔ چنانچہ اگلی روایت عبداللہ ابن عمر کی ہے، وہ یہی فرماتے ہیں کہ کننا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم لوگ صحابہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں لا نعدل بابی بکر احدا ثم عمر ثم عثمان، ہم کسی کو برابر نہیں کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق کی، اس کے مساوی کسی کو قرار نہیں دیتے تھے، اس کے بعد پھر حضرت عمر اور اس کے بعد درجہ حضرت عثمان کا تھا۔ ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بینہم، پھر ہم صحابہ کو چھوڑ دیتے تھے، ان باقی صحابہ میں کسی کو دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے، باقی صحابہ کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے تھے، صرف ان 3 صحابہ میں ہم نے ترتیب نبی علیہ السلام کے زمانے میں قائم کی تھی۔ اور اگلی روایت جو ابو داؤد کی ہے، یہ روایت بخاری، یہ دونوں روایتیں بخاری کی گزری ہیں۔ ابو داؤد کی روایت میں اس طرح الفاظ ہیں کہ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کنا نقول و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی، کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہم اس طرح کہا کرتے تھے افضل امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، افضل امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان، کہ نبی علیہ السلام کی امت میں افضل ترین، نبی علیہ السلام کے بعد افضل ترین ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں۔ تو یہ ترتیب ہم نبی علیہ السلام کی زندگی میں اس طرح بولا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام نے کبھی اس کو منع نہیں کیا کہ ایسا مت کہو۔ تو یہ بات ثابت ہے، صحابہ کا اجماع ہے اس بات پر، خود اہل بیت اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نمبر 1 ہیں، حضرت عمر نمبر 2 ہیں، اور حضرت عثمان نمبر 3 ہیں، اور اس کے بعد پوری امت کا اجماع ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی تمام صحابہ سے، یعنی ان 3 کے بعد چوتھے نمبر پر سب سے افضل پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی وجہ سے ان کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، 4 یاران۔ تو لہٰذا جو لوگ حضرت علی کو تو مانتے ہیں، ابو بکر صدیق عمر عثمان کو نہیں مانتے، گویا وہ حضرت علی کو بھی نہیں مانتے، اسی لیے وہ دائرہ اسلام میں شمار نہیں ہوتے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے، حضرت علی کا عقیدہ یہی تھا، اہل بیت کا عقیدہ یہی تھا، اور یہی صحیح عقیدہ ہے، اس کے علاوہ باقی باتیں گمراہی کی ہیں۔ اللہ پاک ہم اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق صحیح عقائد پر قائم رہنے کی اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔